رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ عیب پوشی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں عیب پوشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی نقص ہونا یا ایسا گناہ جو چھپا ہوا ہو اور وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اس کو چھپانا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے اوپر عیاں نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات کسی کی پتہ چلتی ہے تو احسن طریقے سے اس کی اصلاح کیجیے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کی بات پتہ چل گئی ہے یا کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو لوگوں میں اس کا چرچا کیا جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ کسی کے عیب کو اس کی بدنامی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی اس انسان کے امیج کو بگاڑنے کے لیے ایسے لوگوں کو بتایا جائے جس کا ان سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ ہاں، مگر جہاں اصلاح کا تعلق ہے تو ہر مومن پر فرض یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے عیب کو چھپا دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب کو خود جو شخص ہے جس سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہمدردی کے انداز سے اس سے بیان کیا جائے۔ جیسے اگر آپ کو کسی شخص کا عیب معلوم ہوتا ہے تو آپ کے لیے دو میں سے ایک بات کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یا تو اس کو اپنے دل میں رکھ لیں، کسی سے بیان نہ کریں، یعنی کسی سے نہ بولیں اور بس اس کے لیے دعا کرتے رہیں اگر وہ عیب چھپا ہوا ہے، یا تو اس شخص کو بتائیں ہمدردی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ اور احسن طریقے سے۔ اس طرح سے سامنے والے کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ کا بھی امیج برقرار رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں۔ اور یہ بھی بہت نامناسب طریقہ ہے کہ اس کے برعکس اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے تو آپ اس کو کرے دیں اور اس کے بعد اس کی تحقیق میں لگ جائیں، اس کی جستجو میں لگ جائیں، اور پھر آپ کو جب پتہ چل جائے تو پھر آپ ادھر ادھر بیان کریں۔ تو قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک الفاظ استعمال کیا ہے سورہ نور میں، اشاعت فاحشہ۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی کی کوئی بات، کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز پتہ چلتی ہے تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائیں، اس کی اصلاح کریں، اور اگر اس کو اختلاف ہو تو دلائل کے ساتھ اپنی بات، دلائل کی زبان میں بات کریں، یعنی آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ اس کے سامنے رکھیں۔ لیکن یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اس ایویڈنس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائیں اور اس کا امیج برباد کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کی اصلاح کیے بغیر یا آپ نے اس کو اطلاع کیے بغیر اس کو برباد کیا، اس کو بدنام کیا، جو کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی نظر میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اس شخص سے جس کو آپ نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اگر آپ اس شخص سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تو کسی ایسے ایک معزز بندے سے بات کریں جو اس تک یہ بات پہنچائے، اور وہ بھی رازداری کے ساتھ، اور اس بندے کا بھی مقصد صرف اس کا اصلاح کرنا ہو، اس کو پھیلانا یا اس کو عیب جوئی کرنا یا لوگوں تک پہنچانا یا اس کو بدنام کرنا نہ ہو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر اس شخص کی بہت بڑی سزا ہے، پکڑ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے روز محشر رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ عیب پوشی کرنے میں شیطان ہم کو ایسے دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک سہیلی کی بات دوسری سہیلی سے کہہ رہی تھی کیونکہ اس کا کوئی تعلق کوئی ہے، وہ تو بس میں ایسی کہہ رہی تھی۔ یاد رکھیں، آپ کہہ رہی ہیں، اللہ سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تو اس کے گناہ سے نجات دے دے، لیکن آپ کی پکڑ ہو جائے۔ ایک بات اور، فرشتے جو ہمارے لکھ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ تو جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے یہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو روز محشر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہے، ہم نے کیا کچھ لکھوایا ہے۔ تو خدارا گناہ کو گناہ جانیے اور لوگوں کی عیب پوشی کریں، اور اس طرح کے گناہ سے بچیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کون سے عمل سے ہمیں پکڑ لے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچیں اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے۔ آمین۔